السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا بیان سنتے ہیں، دیکھیے یہ ویڈیو۔ اور پھر پتہ نہیں کس ظالم نے تمہیں یہ سبق سکھایا۔ حضور تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے۔ ظالموں، حضور غریب کبھی نہیں، پورا خاندان حضور کا کبھی غریب نہیں رہا ہے۔ آؤ بیٹھو بات کرو، کیا پکتے ہو؟ حضور کا خاندان، ان کے پر دادا، ان کا نام عمرو یا عمر ہے۔ ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہاشم؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہوتا، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنے والا، روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ راجستھان والے کہتے ہیں چورما بنانے والا ہے روٹی۔ کیوں ان کا نام ہاشم ہے؟ جب مکے میں قحط پڑا تو حضرت عمرو یا عمر ملک شام تک گئے اور وہاں سے پنیر، گھی، آٹا، جو خرید کر لائے، اور اتنا خرید کر کے لائے کہ میلوں تک ان کے اونٹوں کی قطار لگی تھی۔ اور جب تک قحط رہا، قحط، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کا سالن بناتے تھے اور اس میں روٹی چور چور کر ڈالتے تھے اور پورے مکہ کو کھلاتے تھے۔ تو اسی عمرو یا عمر کو روٹی چور چور کر کھلانے کی وجہ سے دنیا نے ان کو ہاشم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ ارے مکے والے جب روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے تھے تب میرے نبی کے پردادا ان کو اپنے ٹکڑوں پر پالتے تھے۔ پتا چلا ٹکڑوں پہ پلنا نبی والوں کی شان نہیں ہے، ٹکڑوں پر پالنا نبی والوں کی شان۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا دور آیا، حضرت عبد المطلب کا دور آیا۔ پتا ہے اگر حضرت عبد المطلب کا، یہ بھی عظمت رسول ہے، عبد المطلب کا دور آیا۔ حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے اور ان کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے عبد المطلب کہ پیدا ہوئے تو چند بال سر پہ سفید تھے، اس لیے ان کا نام رکھا شیبہ، بوڑھا۔ اور شیبۃ الحمد اس لیے رکھا، جو دیکھتا کہتا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے، اللہ کی حمد کرتا ان کو دیکھ کر کے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو جب ابرہا کے لوگ جانور چرا کر لے گئے، اٹھا کر لے گئے، تو حضرت عبد المطلب نے نفیل سے کہا، جو آپ کا دوست تھا، نفیل کا دوست تھا انیس، انیس جو تھا، نفیل کا دوست انیس تھا، اور انیس جو تھا وہ محمود ہاتھی کو کنٹرول کرتا تھا، اور محمود ہاتھی صرف انیس سے کنٹرول ہوتا تھا، اور انیس محمود ہاتھی کو جو کنٹرول کرتا تھا وہ محمود ہاتھی ابرہا کا خاص اور مخصوص ہاتھی تھا، اس کو انیس کے سوا کوئی کنٹرول نہیں کرتا تھا۔ نفیل نے کہا انیس تیرے تعلقات ابرہا سے بہت اچھے ہیں، عبد المطلب کو ملا دے جا کر کے۔ اب انیس جا کر کے عبد المطلب کا تعارف، سرکار عبد المطلب کا تعارف، حضرت عبد المطلب کا تعارف ابرہا سے کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دو جملوں میں سن لے۔ کہتا او ابرہا ایک خوبصورت آدمی ہے جو پورے مکہ میں سب سے مالدار ہے، وہ کعبے کا متولی ہے، اس کا دسترخوان 24 گھنٹہ بچھا رہتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانور اور پرندوں کو بھی وہ اپنے دسترخوان پہ کھلاتا ہے، کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ تو ابرہا نے کہا بالکل کروں گا۔ حضرت عبد المطلب آئے تو محمود نے دونوں گھٹنے ٹیک دی، ہاتھی نے بڑا متاثر ہوا ابرہا، اور ابرہا اپنے تخت سے اتر آیا، قالین پر سرکار عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میرے جانور، توجہ توجہ، کیا میرے جانور تیرے آدمی چرا لے گئے، میں جانور چھڑانے آیا ہوں۔ اس نے گفتگو کا رخ بدلنا چاہا، کہا آپ نے بڑی ہلکی بات کہہ دی۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں تو سوچا تھا کعبے پہ بات کریں گے، کیا آپ کو پتا نہیں میں کعبہ توڑنے آیا ہوں؟ فرمایا جانور میرے ہیں، توجہ توجہ، جانور میں۔ پتا چلا عبد المطلب سردار ہونے کی وجہ سے دوسروں کی وکالت کرنے نہیں آئے تھے، اپنے جانور چھڑانے آئے تھے اپنے۔ پتا نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں، حضور کو تو کوئی دودھ پلانے والی دایا لے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حضور بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے۔ میں نے کہا 55 دن پہلے ابرہا کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں میرے جانور چھوڑ دے، تو 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی، کون سا زلزلہ آ گیا تھا کہ سارے جانور ختم ہو گئے اچانک؟ 55 ہی دن کے بعد کی بات ہے بھائیو۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرے جانور، جس میں 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ یہ آپ اگر کوئی محفل میں کہے میرے 50 روپے چوری ہو گئے تو بتاؤ آپ اندازہ کریں گے نا کہ اس کے 50 روپے جیب میں رکھ کے پھرتا ہے وہ کتنا مالدار ہوگا؟ اور کوئی کہ 50,000 میرے گم ہو گئے تو اندازہ ہوگا نا کتنا مالدار ہے۔ جو 50,000 جیب میں رکھ کے پھرتا وہ کتنا مالدار ہوگا؟ بھائیو جس کے 100 اونٹ چوری ہوتے ہیں اس کے بارے میں بندے کتنے ہوں گے؟ اندازہ تو فرمائے نا کتنے بندے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں سرکار عبد المطلب نے سرکار عبداللہ کا ولیمہ کیا تو پورے مکے کو بکریاں ذبح کر کے دعوت میں کھلایا۔
اور جب حضور کا عقیقہ کیا تو 1000 لوگوں کی دعوت کی. یہ کوئی غریب مفلس لوگ کر سکتے ہیں؟ تو حضور کے پردادا بھی مالدار، حضور کے دادا بھی مالدار، حضور خود بھی اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ غریبوں کے یتیموں کے پیٹ حضور پالتے تھے. ہاں کچھ دن حالات بگڑے کیا کہوں، استغفر اللہ، اس پہ کیا کہوں، معاشی طور پہ حالات بدلے. وہاں کوئی چیز نہیں بگڑتی، ہر چیز وہاں جا کے سنورتی. بے شک. لیکن معاشی طور پہ حالات مگر بدلے بھی. توجہ، بہت خاص بات. آج کل کسی مقرر کے معاشی حالات اچھے نہ ہو تو لوگ بلاتے ہیں، حضرت آئیں گے تو بولے میں کتنا دیں گے. ناکا بولتا کتنا دیں گے. ارے حالات اچھے ہیں تو بھی بولتے کتنا دیں گے، اللہ ماشاءاللہ. لیکن یہ حضور ہیں، جب لوگوں نے لا کے دیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ لے جاؤ. غور تو کریں آپ، توجہ تو فرمائیں. اور پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ظاہر میں بھی حضور علیہ السلام، ظاہر میں بھی حضور کی آمدنی لاکھوں روپے کی تھی مدینہ منورہ میں. حضور علیہ السلام پیون والا بھی پہنتے تھے لیکن مہنگے بھی پہنے. 27 اونٹ دے کر بھی حضور نے کپڑے خریدے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے محنت کرو، بے شک، مالدار بنو، بے شک، پیسے کماؤ، رات بھر مت جاگو، فجر عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر میں اٹھو، چھوٹا کاروبار کرو اور قرض سے بچو، قرض سے بچو، قرض سے بچو. حتی الامکان قرض لینے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خوب مالدار بنو، خوب ترقی کرو انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو. تو جو آخری بات کہنے چلا تھا 2 جملے میں ختم کر رہا ہوں. حضور کے کیا بنو؟ وفادار. ٹائم ہو گیا جی، چلیں وہ جو آخری بات کہہ رہا تھا پھر کسی دن کہوں گا. وفادار کر دو ہاں 2-3 منٹ. ہاں جی، ہاں سن لے 2-3 منٹ. حضور کے وفادار 2-3 منٹ سن. جی. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. وفادار کس کو کہتے ہیں؟ ایک 2 جملے میں بات سن لے. توجہ، ارشاد ارشاد. اس طرف توجہ. وفادار جو حضور کا وفادار ہو جاتا ہے اس کی نشانی، توجہ بہت قیمتی جملہ آ گیا ہے، جو حضور کا وفادار ہو جاتا ہے وہ وفا میں باپ چھوڑ دیتا ہے. باپ کیا چیز ہے؟ انسان اپنا باپ چھوڑ دیتا ہے. جملہ میں نے بہت مہنگا کہتے اور بہت قیمتی کہا. اللہ. وفا میں باپ چھوڑ دیتا ہے. باپ گناہ کیا چیز ہے؟ دلیل حدیث. ایک خوبصورت سا بچہ ہے، ایک بہت مالدار خاتون ہے، اپنے بھتیجے سے کہتی ہے جا ذرا کچھ غلام خرید لا. خوبصورت سا بچہ جس کا نام زید تھا، وہ بھتیجا جاتا ہے ابن حزام اور لا کر کے پھپھی اماں یہ بچہ، اس کی پرورش کرتی ہے. وہ پرورش کرنے والی کو دنیا ام المومنین سیدہ خدیجہ کے نام سے جانتی ہے. اس ام المومنین کا نکاح حسن کے بادشاہ سے ہوتا ہے اور اسی رات وہ اپنی پوری دولت اس بادشاہ کے، حسن کے بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیتی ہے. یہ سب میرا نہیں آپ کا. سبحان اللہ. تو زید بھی وہ جو غلام بچہ تھا حضور کے پاس آ جاتا ہے. بے شک. حضور کے آگے پیچھے زید 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 زید. ایک دن زید حضور کے پیچھے مینا میں جا رہے تھے. زید کے گاؤں کے لوگ آئے تھے. گھر جا کے کہا او حارثہ، تیرا بیٹا زید ہمیں ایک ہاشمی اور مطلبی جوان کی غلامی میں نظر آیا، پتہ مل گیا. اور تو رو کے آنکھیں سجاتا ہے، رو رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پریشان ہے، تجھے نیند نہیں آتی، پریشان ہے. جا مکے جا، پتہ مل گیا ہے، جا کے اپنے بیٹے کو چھڑا لا. وہ جو ہاشمی مطلبی لوگ ہیں نا وہ بڑے بامروت لوگ ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور جلوے کیا ہے آج بھی. جو پیور ہاشمی لوگ ہیں ان کی مروت آج بھی مشہور ہے. بے شک. ہاں ہاشمی مطلبی شجروں سے نہ پہچانے جائیں تو ان کی مروتوں سے پہچانا کر. واہ واہ ہائے ہائے بہت بامروت لوگ ہیں. حارثہ نے بہت ساری دولت لی، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، المختصر مکہ آئے. حضور کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اور جب دیکھنے سے جی بھرا نہیں تو کہتے ہیں اے ہاشمی مطلبی، میں نے تم لوگوں کی بڑی تعریف سنی ہے، عرب میں تم لوگ مشہور ہو مروت میں، احسان میں. میں نے سنا ہے کہ میرا بچہ تمہارے گھر ہے، بہت مال لایا ہوں، جتنا مال چاہو لے لو، میرا بچہ دے دو. حضور نے مسکرا کے کہا مجھے مال کی حاجت نہیں ہے. حارثہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر واقعی وہ تیرا بیٹا اور جانے کو تیار ہے میں اس کو یوں ہی بھیج دوں گا، مجھے مال نہیں چاہیے. ایک باپ سے بیٹا مل رہا ہے تو کیا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. زید
आओ, जैद आए, इसको पहचानते हो? जी या रसूल, ये मेरा अब्बा है, ये मेरा अब्बा हारसा है। वो कौन है? वो मेरा चच्चा है। जैद के बाबा ने बाहें फैला दी, हारसा ने, जैद मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। जैद हुजूर के पीछे छुप गए, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊं, सुभान मैं नहीं आऊंगा। बेशक बाप ने कहा तुझे लेने आया तेरे लिए, रोते रोते मेरी आंखें सूजती है, नींदें उड़ गई है, मैं तुझे लेने आया हूं। तो जैद ने क्या कहा? नहीं बाबा, बाप जो प्यार नहीं दे सकता, इस मेरे आका ने मुझे प्यार दिया, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप चले जाए। कहा जैद गुलामी का करोड़ों आजादी को ठोकर मारता हूं इनकी गुलामी पर, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं मगर अपने आका को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। बाबा आप आए, आपका एहसान। आपसे पूछता हूं, वफा में जैद ने बाप छोड़ दिया, तुम जिना नहीं छोड़ सकते, तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम जुआ नहीं छोड़ सकते, तुम गाली नहीं छोड़ सकते, तुम हसद नहीं छोड़ सकते, बाप को छोड़ा, इनाम क्या मिला? अबेन। जैद ने कहा मैं अपना बाप छोड़ रहा हूं रसूल पाक के लिए, बल्कि अभी तो ऐलान नबुव्वत नहीं, मैं मजाजन कह रहा हूं। बाप पता है, बाप तो चला गया, आका ने कहा जैद तूने मेरे लिए बाप छोड़ा, आज से तुम मेरा बेटा है। और दुनिया ने उनको जैद बिन मोहम्मद कह करके पुकारा। जैद बिन, जब तक माकाना मोहम्मद आयत नाजिल नहीं हो गई, उनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता रहा। तो मेरे भाइयों, ऐसा अजमत वाला रसूल मिला है तो इनसे वफा कर लो। वफा में बाप छोड़ा जा सकता है, गुनाह क्या चीज है? कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु